5 کھانے جو آپ کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ کوئی کھانے کی چیز مضر صحت کیسے ہو سکتی ہے؟ پرانے زمانے میں تو ایسے خیالات رائج تھے، لیکن جو سائنس نے ترقی کی تو معلوم ہوا کہ ایسی چیزوں پر جو ہم روزمرہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں دراصل ہمارے لیے کافی نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر احتیاط کے نہیں کھائی جا سکتی۔ خوراک کے انتخاب سے لے کر اسے پکانے یا اس کی تیاری کے عمل تک انسان نے کئی صدیوں کے تجربوں کے بعد یہ اندازہ لگایا ہے کہ وہ اشیاء کون سی ہیں جو زہریلی ہونے یا دیگر وجوہات کی بنا پر نہیں کھائی جا سکتی۔ ان اقدامات کے بغیر کچھ غذائیں ایسی ہیں جو کھانے والوں کو نہایت بیمار کر سکتی ہیں، جن کی علامات میں متلی سے لے کر دماغ کی بیماریاں بھی شامل ہیں۔ ان کے نتیجے میں انسان کی موت تک ہو سکتی ہے۔ خوراک کو بری حالت میں رکھنے یا غلط طرح پکانے سے بھی متلی، دم گھٹنے یا دماغی بیماری جیسی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ یہ وہ 5 چیزیں جنہیں کھانے سے پہلے بہت احتیاط برتنا ضروری ہے۔ بلکہ آپ کو ویڈیو میں چند پہلو سمجھ نہ آئے تو بہتر ہے کہ آپ ان کھانوں کو نہ ہی کھائیں۔ پیفر فش، خطرناک پیفر مچھلی جاپان میں ایک پسندیدہ ڈش ہے۔ پیفر مچھلی بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس میں ٹیٹروڈوٹاکسن ہوتا ہے جو ایک زہریلا مادہ ہے۔ اسے سائنائڈ سے بھی زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ تاہم ان مضر اثرات کے باوجود پیفر فش کو کچھ ممالک میں ایک نفیس غذا سمجھا جاتا ہے۔ جاپان میں فوگو، جو کہ تیار کی گئی پیفر مچھلی کا ہی ایک نام ہے، کو اکثر کچا یا سوپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ شیف یا باورچی کو کئی برسوں کی انتھک تربیت کے بعد ہی یہ مچھلی تیار کر کے گاہکوں کو پیش کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس ڈش کی تیاری میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ جب فوگو پلیٹ تک پہنچے تو اس کے سارے زہریلے حصے بشمول دماغ، جلد، آنکھیں، جگر، انتڑیاں نکال دی گئی ہوں۔ شیفز کو اس مچھلی کو پکانے کے لیے مخصوص تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ مچھلی کے تمام زہریلے حصے نکال دے۔ کاسو مارزو پنیر، اس خوراک کو جو بات منفرد بناتی ہے وہ اس کے اندر ہی چھپی ہوئی ہے، یعنی اس کے اندر کیڑے پڑے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے اس تصویر کو دیکھ کر آپ کی بھوک مر جائے، لیکن اٹلی کے علاقے سرڈینیا میں بننے والی اس پنیر کی دنیا میں بہت مداح ہے۔ کاسو مارزو کو پیکورینو پنیر میں مکھی کے لاروا کو ڈال کر بنایا جاتا ہے۔ پیکورینو پنیر پارمیسان کی طرح ایک لذیذ چیز ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے کیڑے پنیر کو نرم کر دیتے ہیں۔ جب اسے کھانے کے لیے پیش کیا جاتا ہے تو مرکز میں اس کی کثافت تقریباً مایا جیسی ہوتی ہے۔ کاسو مارزو کا ذائقہ بہت تیز ہوتا ہے جو کہ لاروا کے فضلے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ روباربے یا ریوین، برطانوی کھانوں میں روباربے کی ڈنڈیاں بہت مقبول ہیں۔ یہ کئی مشہور میٹھے پکوانوں اور مشروبات کا اہم جزو ہے، لیکن آپ کو روباربے کے ساتھ بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا کیونکہ اس کی ڈنڈی کے ساتھ لگے سبز پتوں میں زہر ہوتا ہے۔ خصوصاً اس میں موجود آکزالک ایسڈ کو اگر زیادہ مقدار میں کھایا جائے تو اس سے متلی ہو سکتی ہے۔ سرخ پھلیاں اور سویا بین، کچی پھلیوں میں چربی کی ایک قسم پائی جاتی ہے جسے ہضم کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ پھلیاں اور دالیں صحت کے لیے اچھی ہیں، لیکن ان کی کچھ اقسام ایسی بھی ہیں جنہیں اگر مناسب طریقے سے نہ پکایا جائے تو آپ کو بیمار کر سکتی ہیں۔ سرخ پھلیاں اور سویابین اسی زمرے میں آتی ہیں۔ نٹمیگ یا جائفل، اگر اسے زیادہ مقدار میں کھایا جائے تو جائفل سے نفسیاتی بیماری ہو سکتی ہے۔ یہ مشہور مسالہ انڈونیشیا کے ایک مقامی درخت سے آتا ہے۔ مختلف اقسام کے بسکٹ اور لذیذ پڈگنز کی تیاری میں ایک اہم جز ہے۔ میٹھے کے علاوہ یہ گوشت سبزیوں، چٹنیوں اور چند مشروبات میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر زیادہ مقدار میں کھایا جائے تو اس کے بہت سے اثرات برے ہو سکتے ہیں، مثلاً متلی، درد، سانس پھولنا اور دورے پڑنا۔ جائفل سے ہونے والی بدہضمی سے شاذ و نادر ہی موت واقع ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوئی اچھا تجربہ نہیں۔ آپ پوچھ رہے ہوں گے کوئی اتنا زیادہ مسالہ ایک وقت میں کیوں کھائے گا،
لیکن جائفل کو صدیوں سے ایک ہیلوسینوجن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف آپ کے ذہن پر اثر انداز ہوتا ہے بلکہ اس سے انسان فوراً تخیل میں پرواز کرنے لگتا ہے۔ تو آپ ان کھانوں کو اگر کھانا چاہتے ہیں تو احتیاط ضرور برتیے گا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔